اقبال اور آج کا نوجوان ہمارے سیمینار کا موضوع ہے، اور اس پہ ہم نے گفتگو کے لیے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی اور ڈاکٹر صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ یہ موضوع آج کے اعتبار سے اور نوجوانوں کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ علامہ محمد اقبال یہ کوئی عام شاعر نہیں تھے۔ اللہ نے خاص ویژن اور ایک خاص سوچ، ایک خاص فہم ان کو عطا فرمایا۔ قرآنی علوم کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا علامہ اقبال نے، اور جدید علوم فلسفی میں پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر صاحب نے جرمنی سے۔ تو قدیم اور جدید علوم کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک خاص فلسفہ اپنا قوم کے سامنے پیش کیا، اور یہ وہ فلسفہ تھا کہ جس کے ذریعے آپ نے اس وقت امت کو بیدار کیا، بر صغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا خواب غفلت سے، اور ان کو اس شاہراہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی جس شاہراہ کا راستہ آپ علیہ السلام نے امت کو دکھایا۔ تو علامہ اقبال کا کلام یہ بڑا خاص کلام ہے، اور آج کے ہمارے دور کا کلمیہ یہ بھی ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان وہ اس فکر سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس نہج سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اس نوجوان کو اس نہج پر لایا جائے، اس فکر کی طرف لایا جائے جو فکر ہمارے اسلاف نے ہمیں عطا کی، جو فکر ہمارے اکابرین نے ہمیں عطا کی، اور جو فکر علامہ محمد اقبال نے نہ صرف بر صغیر بلکہ عالم اسلام کو عطا فرمائی۔ تو اپنے کلام کے ذریعے انہوں نے بیدار کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم علامہ اقبال کے اس کلام کو سمجھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں ڈاکٹر اسرار احمد ان شخصیات میں سے ایک ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے کلام اقبال کو گہرائی سے سمجھا، اور جس عام فہم انداز میں پبلک کے اندر انہوں نے علامہ اقبال کے اس فہم کو بیان فرمایا، تو شاید کوئی ان کے بعد ہمیں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی۔ تو انہوں نے علامہ اقبال کے کلام کو عام فہم انداز میں عام لوگوں تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا وہ بلا شبہ قابل تحسین ہے، اور اس فکر کی طرف لانے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ڈاکٹر طاہر خاقوانی صاحب وہ تشریف لائے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ماشاءاللہ اسی نہج کو اختیار کیا ہوا، اور اسی نہج پر ڈاکٹر صاحب بھی کام کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب تشریف لے جاتے ہیں اور اس فہم کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں۔ آج کا ہمارا نوجوان موبائل سے اس کو فرصت نہیں مل رہی، موبائل میں ہی لگا ہوا ہے، اور دنیا جہان کی جو اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں وہ بچہ اس میں مصروف ہے، جس سے وہ اپنی صلاحیتیں جو اس نے اپنی ذات پر صرف کرنی ہے، جس کے ذریعے اس نے اپنی ذات کو خود ہی کو پہچاننا ہے، اور جن صلاحیتوں کے ذریعے اس نے اپنے خاندان کا نام روشن کرنا ہے، اور جن صلاحیتوں کے ذریعے اس نے اپنے ملک کا اور قوم کا نام روشن کرنا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو ایسے ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان صلاحیتوں کو بچانا ہے، اور ان بچوں کی ان صلاحیتوں کو کام میں لانا ہے، تاکہ یہ اپنے لیے اور ملک اور قوم کے لیے جو وہ نافع بنے۔ ڈاکٹر صاحب ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم اپنے ادارے میں بچوں کو جہاں پہ ایکڈیمکس پہ ہم فوکس کرتے ہیں، ان کے ایکڈیمکس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کلاسز ہیں، ٹیسٹ ہیں، جو ریکوائرڈ ہے ظاہر سی بات ہے بورڈ کی، اس پہ کوشش ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی اخلاقی اور دینی تربیت پہ بھی فوکس کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم پراپر کام کرتے ہیں۔ تو اس پہ ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں، ہمارے سربراہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں، ہم ان بچوں پہ اس حوالے سے فوکس کرتے ہیں کہ یہ بچے انشاءاللہ جب سنیں گے تو ڈیفینٹ انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی کے اندر بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں